کراچی سے خبر آ رہی ہے جہاں امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج ہوا ہے۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ سلطان آباد سے مائی کلاچی آنے والے اور جانے والی جو دونوں سڑکیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ تو کراچی سے خبر آ رہی ہے جہاں امریکن قونصلیٹ کے قریب احتجاج کیا گیا ہے اور پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سلطان آباد سے مائی کلاچی آنے اور جانے والی دونوں سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ مظاہرین کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن قونصلیٹ کے یہ بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر موجود ہے۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آنسو گیس کے شیلز بھی فائر کیے جا رہے ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ خورشید عالم ہمارے نمائندہ میں جوائن کر چکے ہیں۔ خورشید، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، مولوی تمیز الدین خان روڈ جو امریکن قونصل خانے کی طرف جاتی ہے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے اور پولیس اور رینجرز کی بڑی تعداد میں یہاں پر نفری موجود ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پولیس نے شیلنگ کی تھی منتشر کرنے کے لیے مظاہرین کو، جس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے اور سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ سلطان آباد کے مکینوں کو ہو رہی شیلنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ سانس لینا بھی بہت دشوار ہو چکا ہے۔ ہوا کا رخ مخالف سینس ہونے کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں، جو آبادی ہے، جو میڈیا کے لوگ ہیں، انہیں سب سے زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا خورشید، اس وقت مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ شیلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ کیا زخمی بھی ہوئے ہیں کچھ اس تناظر میں؟ کیا اس طرح کی سچویشن بھی، اس طرح کی کوئی اطلاعات بھی آپ تک موصول ہوئی ہے؟ اور اب کیا سچویشن کنٹرولڈ ہے؟ کس حد تک سچویشن ہے اب یہاں پر؟ کیسے دیکھنے کو مل رہی ہے صورتحال؟ حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ سچویشن کتنی کنٹرول ہے، لیکن مظاہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کچھ کارکنوں کو زخم آئے ہیں، چوٹیں لگی ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پولیس کے مطابق کچھ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، لیکن پولیس نے ان کی تعداد ابھی کنفرم نہیں کی ہے۔ حالات ضرور کشیدہ ہیں کیونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج دوپہر میں امریکی قونصل خانے کی طرف احتجاجی مارچ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ اس وقت سخت کشیدہ ہے۔ ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو چکی ہے ایم ٹی خان روڈ اور مائی کلاچی کی سائڈ سے۔ جی اچھا خورشید عالم، عام طور پر عام حالات میں یہاں پر کس طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور آج جبکہ احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا تو سیکیورٹی کس حد تک بڑھائی گئی ہے؟ دیکھیے، عام طور پر چونکہ امریکی قونصل خانہ ایک حساس علاقہ ہے اور یہ پورا علاقہ ریڈ زون ہے، تو یہاں پر پولیس کی اور رینجرز کی عموماً نفری موجود ہوتی ہے اور آج بھی اس تناظر میں مزید نفری تعینات کی گئی تھی۔ لیکن یہ جو بھی ابھی مظاہرہ یا احتجاج یہاں پر ہوا، یہ خود بھی قانون نافذ کرنے والوں کے لیے بھی بہت ہی سرپرائزنگ تھا۔ جی خورشید عالم ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ مظاہرین امریکن قونصل خانے کے احاطے میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر میں مظاہرین کی امریکی قونصل خانے میں توڑ پھوڑ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو مظاہرین داخل ہوئے ہیں امریکن قونصلیٹ میں اور عام طور پر یہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور آج بھی سیکیورٹی یہاں پر ہائی الرٹ کی گئی تھی، لیکن دوپہر کا ٹائم دیا گیا تھا کہ دوپہر 2 بجے کے بعد یہاں پر احتجاج ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر مظاہرین آنا شروع ہوئے اور مظاہرین یہاں پر جو گیٹ تھا، داخلی دروازہ ہے، اس کو پھلانگتے ہوئے امریکن قونصلیٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس کے احاطے میں داخل ہوئے ہیں اور مظاہرین کی امریکن قونصل خانے میں توڑ پھوڑ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو کراچی سے خبر جہاں امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج ہو رہا ہے، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ سلطان آباد سے مائی کلاچی آنے اور جانے والی دونوں سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ مظاہرین امریکی قونصل خانے کے احاطے میں داخل ہوئے ہیں اور مظاہرین کی امریکی قونصل خانے میں توڑ پھوڑ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے مظاہرین کی، ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ یہاں پر اس میں توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں۔ خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید عالم، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں، کیا یہاں سے مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں؟ نہیں، مظاہرے ابھی منتشر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے وہاں پہ ٹائر وائروں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی اور دور سے ہم سڑک پر جو دھواں ہے کالا وہ بھی نظر آ رہا ہے، جس سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ابھی مظاہرین منتشر نہیں ہوئے۔ وقتی حکمت عملی کے طور پر وہ پیچھے ضرور ہٹتے ہیں، لیکن مائی کلاچی روڈ پہ جو پرانا راستہ ہے حاجی کیمپ کی طرف سے، اس طرف ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسی طرح ٹاور سے جب ہم آتے ہیں ایم ٹی خان روڈ پر، تو وہاں پر بھی پولیس نے راستہ بند کر دیا ہے اور نیو کوئنج روڈ کی طرف ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو سکے۔ لیکن ایم ٹی خان روڈ، جس کو مولوی تمیز الدین خان روڈ کہتے ہیں،
ये मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लेकिन खुर्शीद आलम, यहाँ पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सख्त यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इसके इहाते में दाखिल कैसे हो गए? गालिबन खुर्शीद से जरा वाज़ेह भी कीजिएगा कि 2-3 सिक्योरिटी कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं इस मेन गेट तक, दाखिली गेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये तो इस दाखिली गेट से भी अंदर मुजाहिरीन पहुंचे हैं, हाथों में अब डंडे उठा के बाकायदा पहुंचे हैं, तो ये 2-3 जो एक गेट्स क्रॉस किए गए हैं, ये सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, चूंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये बताया गया था और ये मीडिया को भी जारी की गई थी खबर के दोपहर में इनका एहतजाज होगा, उसकी तरफ मार्च करेंगे, लेकिन ये सरप्राइजिंग एक मूव था मुजाहिरीन का कि उन्होंने अलग सुबह ये कार्रवाई की है, जिसकी वजह से वो अंदर दाखिल होने में भी कामयाब हुए हैं। और उन्होंने जो फुटेज जारी की है उसके मुताबिक कि उनके नौजवान अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने तोड़फोड़ भी की है, लेकिन इस वक्त भी आंसू गैस की जो बू है वो हर तरफ फैली हुई है। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार हैं, इमदादी इदारों की एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है कि जो लोग जिनको चोटें लगी हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनकी तादाद कितनी हो सकती है। इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है खुर्शीद, ताकि सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, इजाफी नफरी तलब भी की गई है और मजीद नफरी पहुंच भी रही है। हमने देखा है कि पुलिस और रेंजर्स के मुख्तलिफ दस्ते जो हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और वो यहाँ पर अपनी पोजीशन संभाल भी रहे हैं। जी ठीक है खुर्शीद, साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर हम सूरत हाल समा के नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त ये जो सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, कराची में मुजाहिरीन अमरीकी कौंसल खाने में दाखिल हुए, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई, और जैसा कि ये विजुअल्स बहुत ही वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं हम कि मुजाहिरीन का अमरीकी कौंसल खाने में एहतजाज और तोड़ फोड़ भी इस मौके पर देखने को मिली है। मुजाहिरीन के अमरीकी कौंसल खाने में तोड़ फोड़ की गई, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। बिलखुसूस अगर हम इस हवाले से बात करें तो सुल्तान आबाद से माय कुलाची आने और जाने वाले दोनों सड़कें बंद हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेड जोन इस एरिया को तस्वुर किया जाता है। कराची में मुजाहिरीन आपको बता रहे हैं कि अमरीकी कौंसल खाने में दाखिल हो गए। ये जो विजुअल्स हैं, ये जो मनाजिर हैं, कराची के ये विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं कि हाथों में डंडे उठाए उनकी जानिब से तोड़ फोड़ किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमरीकी कौंसल खाने में तोड़ फोड़ किए ये विजुअल्स हैं। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई है, और अभी तक की जैसे कि खुर्शीद आलम हमें बता रहे थे कि मुजाहिरीन कुछ हद तक तो मुंतशिर हो गए हैं, लेकिन सुल्तान आबाद से माय कुलाची आने और जाने वाली जो दोनों सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, और एक लावा सा उबल रहा है मुजाहिरीन के अंदर, और हम ये देख रहे हैं कि मुजाहिरीन यहाँ पर बिल्कुल इश्तियाल के अंदर हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और उनको यहाँ से हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं पुलिस की जानिब से। पुलिस वही रिवायती हरबा इस्तेमाल कर रही है डंडों के ज़रिए, और इसके साथ साथ शेलिंग भी पुलिस कर रही है। बड़ी ज़्यादा शेलिंग यहाँ पर की गई है, जिससे अभी खुर्शीद आलम भी हमें बता रहे थे कि जो सुल्तानाबाद का इलाका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, चूँकि ये एक बहुत ही हसास जगह है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है, और जिस तरह आप बता रही हैं शिरीन के सिक्योरिटी की कई लेयर्स होती हैं, उसके बाद इस इहाते में दाखिल हुआ जाता है, और हम ये देख रहे हैं कि इसके इहाते में दाखिल होकर लोग तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, अब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, कुछ हालात कंट्रोल हुए, मुजाहिरीन यहाँ से मुंतशिर हुए? नहीं फवाद, मुजाहिरीन अभी तक मौजूद हैं और वो चंद लम्हात के लिए पीछे होते हैं, फिर आगे आते हैं। सुल्तानाबाद की साइड पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और वो अपने आंसुओं की मोहतात अंदाजा बताइए खुर्शीद, मोहतात अंदाजा बताइए कितने मुजाहिरीन इस वक्त आपके इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर हैं? देखिए, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद अभी सैकड़ों में है, जिसमें इजाफे का इम्कान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने आते हुए देखे हैं कि जो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, उनके साथ खवातीन भी हैं, और उनकी कोशिश ये है कि वो पैदल राहगीर के तौर पर चलते हुए आगे तक जाएं और फिर उस भीड़ में शामिल हों जो वहाँ पे एहतजाज कर रही है, जो अपना मुजाहरा रिकॉर्ड करा रही है। तो अभी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये तादाद इस वक्त भी सैकड़ों में है। जो मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड पे उस साइड पर मौजूद है कि जहाँ से टावर से आने वाला रास्ता है, इसके अलावा माई कुलाची रोड पर भी उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। सुल्तानाबाद की तरफ अगर अलबत्ता उनकी तादाद बहुत कम है, यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी अभी भी पहुंची है, और अमेरिकन कौंसल खाने के सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ पर काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, जो इस बात की अलामत है कि यकीनन लकड़ी जलाई गई होगी, कोई टायर जलाए गए होंगे एहतजाज के लिए, तो वो काला धुआं बहुत दूर से नजर भी आ रहा है।
جی اچھا، تو اب جیسے کہ خورشید آپ بتا رہے ہیں کہ جو خواتین مظاہرین بھی ہیں اب جیسے کہ شامل ہو رہی ہیں اس مظاہروں میں، اب جو پیدل چلتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، تو کیا جو پولیس کی اضافی نفری طلب کی گئی ہے، خواتین پولیس اہلکار بھی اب پہنچ چکے ہیں وہاں پر، اس اضافی نفری میں موجود ہیں؟ ابھی تک ہمیں خواتین پولیس اہلکار تو نظر نہیں آئی ہیں جہاں پر میں موجود ہوں ایم ٹی خان روڈ پر، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس میں لوگ پیدل چل کر کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پی سی کی سائٹ سے شاہین کمپلیکس کی طرف سے پیدل آنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج کے یہ پورے دن یقیناً قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ جو احتجاج جاری ہے وہ فوری طور پر ختم ہونے کا امکان ابھی نظر آتا نہیں ہے۔ جی فواد جی اچھا، خورشید عالم صاحب، چونکہ ہمیں یہ علم میں ہے کہ مائی کلاچی اور ایم ٹی خان روڈ کے سنگم پر واقع یہ امریکن کونسلیٹ ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو پی سی والی سائیڈ ہے وہاں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو کوئی اس طرف انتظام کیا گیا ہے، پولیس کی اضافی نفری وہاں پر تعینات کی گئی ہے تاکہ وہاں سے لوگوں کو روکا جا سکے؟ دیکھیے، پیدل چل کر آنے والے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو کوئی نعرہ نہیں لگا رہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم وہاں سے نہیں جا سکتے۔ بہت سے لوگ اس طرح بھی ہیں جو یہ کہہ کر آگے ہیں کہ ہمیں یہاں اندر گلیوں میں جانا ہے، تو یقیناً یہ حکمت عملی پولیس کو اپنانی پڑے گی۔ لیکن خورشید، یہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، جو باقاعدہ ہاتھوں میں یہ ڈنڈے اٹھائے یہاں تک جن کا ایکسس ہوا ہے داخلی دروازے تک، اب تو کیا اور جو دیگر مظاہرین آ رہے ہیں جو پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح کے، آپ بتائیں تھوڑا سا کہ جو لوگ ایٹ لیسٹ ڈنڈوں سمیت آ رہے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے؟ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ شاہین کمپلیکس والا بھی ایک سچویشن ہے بڑی۔